الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ اللہ کرم کرے تو تفسیر پڑھیں، اور آگے جو ہے مزید نالج حاصل کریں، نالج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اس میں کہا بھی جاتا ہے کہ نالج اگر صرف اپنی جو بولنے کے سٹائل کو امپروو کرنا ہے، گیدرنگ میں یہ بتانا ہے کہ جی میں بڑا علم والا ہوں، تو یہ فائدے کی بجائے نقصان کی طرف چلا جائے گا۔ اگر آپ نے نالج لیا اور اپنی زندگی کا پارٹ نہیں بنایا اور عمل نہیں کیا تو پھر اس علم کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی علم جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن یہ امتحان بھی ہے۔ ایک جو ہے جس کو تکبر کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ تکبر سے بچائے، اور تکبر جو ہے یہ اللہ معاف کرے کسی بھی چیز سے آ سکتا ہے۔ تو اس میں علم کی بات کی جائے تو علم ہمیں دے، ہمیں باعمل بنائے، اور اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ جو ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ، ٹیچرز، ان کی امپورٹنس، ان کی ورتھ رہے گی۔ تو ہمیشہ جو ہے ماں باپ کی عزت کریں، ٹیچروں کی عزت کریں۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی ماں باپ جو ہے جنہوں نے آپ کو محنت سے پالا اور آپ کو بڑا کیا، اب آپ اگر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ عقل زیادہ آ گئی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ٹیچر جو ہے جس نے آپ کو پڑھنا سکھایا، اور پھر جو ہے اب آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس ٹیچر کے پاس پرانی انفارمیشن تھی، اب ہمارے پاس لیٹسٹ انفارمیشن آ گئی ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوگی کہ اب آپ یہ کہیں کہ جی اب ہم ٹیچر سے آگے نکل گئے، ہم ماں باپ سے آگے نکل گئے؟ ایسا نہیں بیٹا، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ماں باپ ہی ہم سے آگے ہیں، استاد ہی ہم سے آگے ہیں۔ تو یہ فرمانبرداری جو ہے یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ماں باپ کی عزت کریں، ان کا کہنا مانیں، ٹیچر کی عزت کریں، ان کا کہنا مانیں، بڑوں کی عزت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں نوازے گا۔ تو اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر عاصم نصر، فرسٹ ایئر ICS کمپیوٹر سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے لیے حاضر ہوں۔ اب یہ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جو ٹاپک ہم پریویس لیکچر میں ہم نے کنٹینیو کیا ہوا تھا، وہ کہ ای کامرس اور اس کے سروسز، یہ ہم دیکھ رہے تھے، اور اس کے سروسز جو ہے یہ آپ کے نوٹس میں بھی یہ ٹاپک اویلیبل ہے۔ تو یہ چیپٹر 4 کے اندر تو یہ ای کامرس کے سروسز جو ہم نے ویڈیو کانفرنس، ای میل اور آن لائن شاپنگ جو ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور یہ سروسز جو ہیں اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور اس کے جو سروسز جو ہیں ان کے سے متعلق جو ہے مزید کچھ انفارمیشن بھی حاصل کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے جو بھی ٹاپک ہم کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ بکس نوٹس میں ہی اویلیبل ہوتا ہے۔ اب جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، کلاسز جب نارمل کلاس کے اندر جو کویشچن ہوتا ہے تو کویشچن وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس میں ڈگری کے حوالے سے ٹیچر انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کویشچن جو ہے وہ جو نالج دیا گیا ہے ظاہر ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ نالج تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ ریکوائر کرتا ہے کہ زیادہ نالج اگر ہو جائے تو میرا کویشچن سولو ہو جائے گا۔ ہر طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اب آن لائن لیکچر جو ہیں اس کو ذرا مائنڈ میں رکھ لیں کہ اس کی پریپریشن جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ جی اگر وہ نوٹس ہیں، ٹیکسٹ بک ہے، اسی سے یہ جو ہم لیکچرز بنا دیں، لیکچرز پلیس کر دیں، تو یہ بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بورنگ ہو جاتا ہے کہ سر وہ سارا کچھ نوٹس میں اویلیبل، سر رہنے دیں پھر آپ کی ضرورت کیا رہی، ہم لوگ نوٹ سے ہی پڑھ لیتے ہیں، کتاب سے ہی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن لائن لیکچرز میں بھی کوشش کی جائے کہ جو نوٹس ہیں، جو ٹیکسٹ بک ہیں، ٹاپک تو وہی ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر دی جائے، ادروائز یہ آ جائے کویشچن کہ یہ نوٹس پہ ہی توجہ کر رہے ہیں۔ اب کئی اسٹوڈنٹ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سلائڈس پہ ہی توجہ کر رہے ہیں، اب سلائڈس پہ اگر توجہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نالج جو ہے سر وہ ہم خود ہی پڑھ لیں گے۔ تو جس طرح کلاس روم میں ٹیچرز کی انوالومنٹ، ٹیچرز کی ورتھ ہے، تو پھر آن لائن لیکچرز جو ہے اس میں یقین کریں، اسٹوڈنٹ مائنڈ میں رکھیں کہ آن لائن لیکچر جو ہیں اس میں بھی ٹیچر کی ورتھ ہے۔ اب یہ یونیورسٹیز میں پہلے بھی اگر آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو اس طرح ادھر بھی یہ آن لائن لیکچر، یہ سلائڈ جو ہیں، پریزنٹیشن جو ہیں وہ دی جاتی ہے لیکچرز میں، کلاس روم میں، فزیکل کلاس روم میں۔ لیکن کیا مطلب ہوتا ہے
کہ وہاں پہ بھی جو لیکچرز ہوتے ہیں کہ وہ جو سلائیڈز ہیں وہی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن اگر مائنڈ میں آ جائے تو تھوڑا سا ہٹ کے اگر ہوتا ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کا نالج نہیں دیا جاتا. تو اب یہ آن لائن لیکچر جس میں اسٹوڈنٹس کی فزیکل پریزنٹیشن نہیں ہے، تو کیا یہ جو ہمارے پاس لیکچرز ہیں جو آپ کے ٹیکسٹ بک میں نوٹس میں اویلیبل ہیں، تھوڑا سا سوچیں کیا اس سے اگر ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن مزید پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے تاکہ انٹرسٹ رہے. ادروائز کیا ہے، اور اسٹوڈنٹ یہ میں مائنڈ میں رکھیں کہ کئی دفعہ میں اب صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب یونیورسٹیز میں آپ جائیں گے تو ادھر ہوتا ہے نوٹس آپ کو مل جاتے ہیں، پیپر فارم میں آپ کو نوٹس مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ لیکچرز بھی چل رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، کئی اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں اور یہ غلطی پہ ہوتے ہیں، یہ مائنڈ میں رکھیں یہ غلطی پہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نوٹس پڑھ لیں گے، لیکچرز کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ جو نوٹس میں ہے وہی لیکچر میں ہے نا، تو لیکچر چھوڑ دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ مائنڈ میں رکھیں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کویشچنس ایسے ہوتے ہیں جو لیکچرز جو آن لائن دیے جا رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں اس میں اس کا آنسر ہوتا ہے، نوٹس میں نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے کیونکہ وہ کیوں کہا گیا کہ تاکہ آپ نوٹس بھی پڑھیں اور لیکچرز بھی سنیں. اس بات کو مائنڈ میں رکھیں، اگر اس طرح ہو رہا ہے تو یہ آپ کے فائدے میں ہے. تو یہی کہوں گا کہ اس طریقے سے جو لیکچرز ہیں اس کے اندر اگر یہ پریزنٹیشنز بھی ہیں تو وہ نوٹس کے علاوہ بھی تھوڑی سی انفارمیشن دے دی جائے تاکہ اسٹوڈنٹ کی جو اٹیچمنٹ جو ہے وہ نوٹس پہ بھی رہے اور لیکچرز پہ بھی. ادروائز تو دیکھیں نا، ہم نوٹس پڑھ لیں پھر لیکچرز رہنے دیں. یہ نوٹس اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو نوٹس پڑھ لیں، پھر یہ لیکچرز کی کیا ضرورت ہے یہ جو پریزنٹیشن میں، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے تو یہ جو ہے ٹاپک ای کامرس کا ہے، سروسز آف ای کامرس ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے اس میں ای میل، اس کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ اور الیکٹرانک شاپنگ دیکھا. یہ ٹاپک ہم مزید آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ ٹاپک جو ہے جو پریویس لیکچر سے ہم نے کنٹینیو کیا ہوا تھا اسی کے آگے لے کے چلتے ہیں. اور یہ ٹاپک ہم کر رہے تھے ای کامرس اور جو سروسز ای کامرس میں یوز کی جاتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اگلی جو سروس ہے وہ الیکٹرانک بینکنگ، اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے بریفلی. اب الیکٹرانک بینکنگ جو ہے وہ بھی ای کامرس کا پارٹ ہے. جو سروس جو ہے ای کامرس میں ہمیں ملتی ہے، دیکھیں نا ہم بات کیا کر رہے ہیں، پروڈکٹس، سروسز اور انفارمیشن کو ہم ایکسچینج کرنا، شیئر کرنا، سیل پرچیز، ٹھیک ہے، یہ ہم کر رہے ہیں ایکسچینج کرنا. تو اب یہ جو بینکنگ جو ہے کیا اس کے اندر بھی کیا ہم انفارمیشن، سروسز اور جو ویلیوز جو ہیں وہ شیئر نہیں کر رہے؟ تو یہ بھی اسی ای کامرس کی سروس ایک ہے. الیکٹرانک بینکنگ کنسسٹ آف الیکٹرانک منی ٹرانسفر. ڈیفینیٹلی منی اور ویلیو کا ٹرانسفر کرنا ہی اس پوائنٹ کا، اس ٹاپک کا مین کنسرن ہے. لیکن اب بینک سے ریلیٹڈ جتنی بھی ورکنگ ہے وہ بھی تو اب اسی الیکٹرانک بینکنگ جو ہے آئی ٹی، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر کے کمبینیشن سے ہی ہم کر سکیں گے. کمپیوٹرائز پروسیسنگ آف چیکس. اب پروسیسنگ جو کرنی ہے، جو مینول اگر کی جا رہی ہے چیکس کی، اب وہ کمپیوٹر کی مدد سے کی جا رہی ہے، کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن ایٹسیٹرا. یہ سارے کام جو ہیں اب الیکٹرانیکلی اور آپ کمپیوٹر سسٹم کو یوز کر کے ڈفرینٹ فزیکل لوکیشن سے آپ یہ سروس جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں، یہ انفارمیشن آپ گیٹ کر سکتے ہیں، یہ ورکنگ آپ کر سکتے ہیں. اٹ از آلسو کالڈ سائبر بینکنگ اور آن لائن بینکنگ. اس کو سائبر بینکنگ، آن لائن بینکنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈفرینٹ جو بھی بینکنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، گھر سے کر سکتے ہیں، بزنس سے کر سکتے ہیں، روڈ سائڈ پہ آپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ فزیکلی اس بینک لوکیشن اپنی برانچ پہ جائیں. ٹھیک ہے. الیکٹرانک بینکس ہیلپس الیکٹرانک شاپنگ اینڈ منی ٹرانسفر. اور ڈیفینیٹلی بینک جو ہے یہ آپ کی الیکٹرانک شاپنگ اور پیسے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اگر کسی بھی کام کے لیے آپ کو ریکوائر ہیں تو یہ الیکٹرانک بینکنگ جو ہے آپ کو ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے. وی کین کنیکٹ ٹو دی بینکس کمپیوٹر سسٹم. ڈیفینیٹلی یہ نیٹ ورکس کا کمبینیشن ہے، سرورز ہیں ڈفرینٹ، فاسٹ پروسیسنگ، اسٹوریج، کمپیوٹر سسٹمز، فاسٹ کمیونیکیشن سیٹ اپس، جس کی وجہ سے ہم پھر یہ سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں
and manage the daily financial transactions. Customers can pay their bills. یہ فری فیسلٹی ہے، اور بھی بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، اس کو بریفلی جو ہے ذرا دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. پھر مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ، یہ بھی ای کامرس کا، دیکھیں نا ہم نے کیا بات کی تھی، یہ پروڈکٹ سروسز انفارمیشن کا ایکسچینج. تو اب یہ مارکیٹنگ کیا ہے، یہ پروڈکٹس کا سروسز یا اس کی پروموشن کا ایکسچینج نہیں ہے. پھر ایڈورٹائزنگ، وہ بھی ایسی ہی کہ آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے. اب انفارمیشن جو ہے آپ کو فری مل جائے یا آپ کو کچھ پیسے دینے پڑے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں آئیں گی. یہ بھی اس کی سروس ہے ای کامرس کی. مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ، ای کامرس پلیز این امپورٹنٹ رول ان مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ اے پروڈکٹ آل اوور دی ورلڈ. اور یہ جو ہے اب تو یہ آگے تو مزید جو ہے اب اسی میں ورکنگ ہونی ہے. اب یہ کمپیوٹر جو ہے، پہلے ہی کمپیوٹر کی ورکنگ بڑھتی جا رہی تھی، اب تو کمپیوٹر کی ورکنگ جو ہے یہ تو مزید آگے بڑھ جائے گی. اب اس کے لیے جو ہے یہ آرکیٹیکچر بنانے والے، سوچنے والے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے، اس کو استعمال کرنے والے، اس کو مینٹین کرنے والے. تو آئی ٹی کیا ہے؟ آئی ٹی جو ہے یہ کمپیوٹر سسٹم کے جو مختلف ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا کمبینیشن ہے، اس کا ایکسپرٹس. اس کے بعد کمیونیکیشن سیٹ اپ میں جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ریکوائر ہے، اس کے ایکسپرٹس، اس کے یوزر، ان کے مینٹیننس پرسنس، یہ بہت بڑا یہ ٹاپک ہے. تو اب ای کامرس جو ہے اب یہ دیکھ لیں، اب آگے تو لائف تو ایسی چلے گی. اگر کوئی بھی انفارمیشن اگر کمپیوٹر کے اندر اویلیبل نہیں ہے، کمپیوٹر سسٹم کے اندر اویلیبل نہیں ہے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ انفارمیشن پہنچانے کا طریقہ موجود نہیں ہے، میتھڈ آپشن موجود نہیں ہے، تو ورکنگ ہی نہیں ہے. تو اب جو ہے اب تو پہلے کمپیوٹر سسٹم تھا، اب تو کمپیوٹر سسٹم کی جو ہے ورکنگ اور بڑھتی جا رہی ہے. یوزر جو ہے اس کا نالج آ رہی ہے بہت زیادہ، اب تو ختم ہی نہیں ہونا، یہ چلتا ہی رہے گا. آن لائن ٹریڈنگ، اب آن لائن ٹریڈنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جس میں ہم نے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی بات کی تھی، یہ بھی کمپیوٹر سسٹم کی مدد سے اب کیا جا رہا ہے. ٹریڈنگ کمپیوٹر کی مدد سے، بجائے اس کے کہ آپ فزیکلی فلورس پر پہنچیں جہاں پر آپ یہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، آرڈر پلیس کر سکتے ہیں یا آفرز پلیس کر سکتے ہیں، آرڈر ریسیو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں. It is a process of carrying out business with the help of internet. These computerized systems make it possible for the stock brokers or agents of companies to all their trading electronically by using computers. اب کمپیوٹر کی مدد سے ہی یہ ساری جو شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، کمپنیز کے نمائندے ہیں، یہ ساری ورکنگ اب آن لائن ٹریڈنگ جو ہم نے بات کی تھی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، تو یہ ساری ورکنگ اب کمپیوٹر کی مدد سے ہی کی جا رہی ہے. اسٹاک بروکرز are connected, جو ایجنٹس ہیں connected with each other with the help of computer networks. They submit and receive offers یا bids using their interconnected computers where brokers، جس میں اب میچنگ جو ہے ہم نے ڈیٹیل میں یہ ٹاپک پڑھا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل میں ہم یہ کر چکے ہوئے ہیں، تو اس کو مزید آگے دوبارہ نہیں دیکھیں گے. لیکن یہ جو ہے یہ ہم نے اب یہ دیکھ لیں کہ وہ جو ٹاپک کی جو بات ہم کچھ اسٹوڈنٹس نے کی، تو یہ ٹاپک دیکھیں. اب یہ ای کامرس کے اندر بھی آن لائن ٹریڈنگ کا یہ آ گیا جو ہم نے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے پڑھا تھا. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ ساری انفارمیشن ہی ریلیٹڈ ہے. تو اب یہ جو ہے تو اب یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی ورڈنگ میں آپ کے پاس پوائنٹ زیادہ ہوں گے تو پھر آپ لکھیں گے نا، پوائنٹس ہوں گے تو پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں کچھ رہ جائیں گے. تو آپ کو جو کویشچن کے حوالے سے نالج اگر زیادہ ہوگا تو ٹھیک ہے، جتنی آپ کو ریکوائر ہے پھر اتنا کر دیں گے. ٹو دی پوائنٹ اگر کہیں گے ایگزیکٹلی اتنا ہی، تو ایگزیکٹلی اتنے کے لیے جو ہے اگر آپ شارٹ کویشچن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ پوائنٹس اگر یہ لانگ کویشچن میں ہے تو پھر تو یہ سارے پوائنٹس کرنے ہیں. شارٹ کویشچن میں ہے تو آپ پوائنٹس اگر زیادہ ہیں تو کوئی بھی 4 جو آپ کو پوائنٹس ایزی لگ رہے ہیں وہ کر لیں. لانگ کویشچن میں ہے تو پھر آپ جو ہے 8 پوائنٹس جو ہیں وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ایسا آیا نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹ مائنڈ میں رکھیں کہ بورڈ میں ایسے ریئرلی کویشچنس بھی آئے ہیں جس کے آگے مارکنگ تو دیکھیں 8 نمبر کا لانگ کویشچن ہے، تو آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح ہو سکتا ہے کہ 2,3,3 8 نمبر بن گئے، یا 4 × 2 کر لیا 2,2,2,2 8 نمبر بن گئے. لیکن ریئرلی جو ہے یہ کویشچن ایسے آ چکے ہوئے ہیں
اب وہ کویشچن پتہ کیا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ایک آپشن جو ہے پہلے اویلیبل نہیں ہے, ایک ہمارے پاس نالج موجود نہیں ہے. اب ایک چیز آ گئی, جو پائنیئر ہے وہ تو آ گئی ہوتا ہے, لیکن اب ایک نئی چیز پتہ چل گئی جو پہلے نہیں پتہ تھی. اب وہ اگر بیٹر ہے تو ہر کوئی پھر اس کو استعمال کرتا رہتا ہے. تو اب جو ہے ریئرلی کویشچن اس طرح آ چکا ہے, لانگ کویشچن کی بات کر رہا ہوں, کہ جس میں مارکنگ کیا تھی 1 مارکس ایچ, یعنی کویشچن کے آگے مارکنگ میں کیا لکھا ہوا تھا 1,1,1 اور اس طرح یہ 8 دفعہ 1. اس کا مطلب کیا ہوا, آپ کو 8 پوائنٹس لکھنے ہیں اور 8 پوائنٹس بھی لکھنے ہیں, لیکن اب اس میں ڈیٹیل بھی نہیں, کیونکہ ایک نمبر کا 1 پوائنٹ ہے نا. اس کا مطلب ہے ہیڈنگ آپ نے کرنی ہے اور جو ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. اب اس طرح تو نہیں 8 پوائنٹ بھی لکھنے ہیں, آپ نے ڈیٹیل بھی لکھنی ہے, تو کتنا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اس بات کو مائنڈ میں رکھیں. اب جو ہے ہمارے پاس ہم جو ویڈیو کانفرنس جو ہے اس کے حوالے سے ویڈیو کانفرنس کا جو ٹاپک جو ہے ہم نے دیکھا. اب کیونکہ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز یہ تو اگر یہ لانگ کویشچن نہ بھی ہے تو شارٹ کویشچن میں تو بنتا ہی ہے نا. اس حوالے سے اس کو مائنڈ میں رکھیں. پوائنٹ زیادہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس نالج زیادہ آ جائے. تو اگر شارٹ کویشچن میں آتا بھی ہے تو آپ اگر پوائنٹ زیادہ آپ کو دیے جا رہے ہیں تو آپ اس میں سے میکسیمم 4 پوائنٹس کر لیں. آپ اس کے اندر ڈیٹیل جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ جو آپ سمجھتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی ایسے ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جی ٹاپک جو ہیں آپ کو جتنا ریکوائر ہے اتنا پرووائڈ کر دیا جائے. اب کیا مطلب ہے کہ یا تو چین میں ایگزیکٹلی پڑھانے والا ہی چیکر بھی ہے, وہی پیپر بنانے والا ہے, ہر چیز وہی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے ایک پرسن نہیں ہے, یہ سسٹم جو ہے ڈفرینٹ ایکسپرٹس ڈفرینٹ کمپوننٹس کا کمبینیشن ہوتا ہے. اب کمپوننٹ کی بھی بات کریں تو اگر کمپوننٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک کمپوننٹ کا ورکنگ دوسرے سے فرق ہے. مین ورکنگ تو اس نے کرنی ہے نا, لیکن کوئی آگے فیچر جو ہیں اس کے چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے پرسنز جو ہیں ان کی پرسنالٹیز میں, ان کی ایبیلٹیز میں, ان میں کام کرنے کا طریقہ فرق ہے. اب جو ہے اگر پیپر کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک ٹیچر نے کویشچن چیک کیا اور وہی کویشچن کسی اور ٹیچر نے چیک کیا تو ہو سکتا ہے مارکس ڈفرینٹ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک ٹیچر کوئی اور مارکس ہے دوسرے کو. لیکن کیا ہوگا اب اس کے اندر 1-2 نمبروں کی بات کی جائے تو یہ تو چیلنجیبل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک ہمارے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. اس حوالے سے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بات اس نے لکھنی تھی, اس نے نہیں لکھی. دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بات ضروری تھی تو وہ اس نے کیوں نہیں لکھی. اب یہ کیسے بات کی جائے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اب جو ہے وہ فیل ہی کر دے گا. بات یہ ہے کہ اس میں تو اس کو جب بڑی کوئی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, جیسے بورڈ کی بات کی جائے, فائنل پیپرز کی بات کی جائے, اس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہ جو بینیفٹ جو ہے, جو مارجن جو ہے, ڈاؤٹ جو ہے وہ اس کو پازیٹیو کی طرف لے کے جایا جائے, اس کو مارجن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دیا جائے. لیکن پھر بھی یہ باتیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی. کمپٹیشن اب بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں تو اس لیے ان ٹاپک پہ توجہ کریں, اس طرح نالج لیں. اور میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کو میں نے کہا ہے کہ اگر اس طریقے سے پھر سلائڈز ہی ہیں تو آپ کو یہ نوٹس جو ہیں, اگر نوٹس ہی دے دیں پھر یہ لیکچرز کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو نوٹس میں اویلیبل ہیں وہ صرف سمپلی شفٹ کر دیا اس پہ. تو میرے مطابق تو تھوڑا سا نالج زیادہ دینا چاہیے تاکہ انٹرسٹ بھی تو رہے گا نا. نہیں تو اگر آپ کہیں پھر کوئی دیکھے گا یہ لیکچر, نوٹس میں اگر ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اس کو کاٹ کاپی کر کے یہ سلائڈوں میں کر دیا تو پھر کیا مطلب ہے, یہ صرف یہ اینیمیشن ہی کہ کلک کلک کر کے آتا ہے, تو ساری چیزیں تو وہی ہیں جو نوٹس میں ہیں, تو پھر ہم یہ دیکھیں کیوں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اس پہ توجہ کریں. اور یہ جو ہے اب اس میں ٹھیک ہے ٹیچر جو اپنی وہ پریزنٹیشن شامل کر رہا ہے اور اس میں نالج بھی اس کو شامل کر رہا ہے, یہ نہیں کہ شفٹنگ ہی کر دے. تو اس لیے جو ہے اس ٹاپکس پہ توجہ کریں, جو نالج آپ کو دیا جا رہا ہے اس پہ توجہ کریں. اس طرح جو ہے یہ ٹاپک ٹیکسٹ بک نوٹس کے ہی ہیں, تو بالکل ورڈ ٹو ورڈ میچنگ والی بات نہیں ہونی چاہیے. اب ویڈیو کانفرنسنگ جو ہے اس کے کچھ ایڈوانٹیج جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ شارٹ کویشچن میں بھی ہے تو آپ اس کے کچھ 4 پوائنٹس کر لیں. نالج تو آپ کو دینا ہے نا زیادہ. اب ویڈیو کانفرنس جو ہے جس میں آپ فزیکلی ڈفرینٹ جگہوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور آڈیو ویڈیو ایکسچینج کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹمز کو یوز کرتے ہوئے, جس میں آڈیو اور ویڈیو جو ہے کیپچر کیا جا رہا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے, آپ کو کسی ایک خاص لوکیشن پہ تو نہیں پہنچنا پڑ رہا نا. آپ جو ہے یہ سسٹم کے ذریعے جو ہے کسی جگہ سے بھی جہاں پہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا کمبینیشن ہے ڈیفینیٹلی, تو اس کے ذریعے جو ہے آپ اسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو فزیکلی کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی اس کا فائدہ
less travel. Video conferencing has made it easier for people who have to travel frequently for conferencing. جس کو بہت زیادہ موو کرنا پڑتا ہے آفس کی طرف سے، یہ ان کا ورک لوڈ ہے کہ وہ ڈفرینٹ انہوں نے جگہوں پہ جانا ہوتا ہے اور انفارمیشن جو ہے مانیٹرنگ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ کرنا ہوتا ہے. تو اگر اس میں اگر ویڈیو کانفرنس کی فیسلٹی مل جاتی ہے تو ویڈیو کانفرنس سے ان کو فائدہ نہیں ہو جائے گا کہ کم ٹریول کرنا پڑے گا. وہ الگ بات ہے کہ کریٹیکل مانیٹرنگ کے لیے کہ ان کو انفارمیشن نہ دی جائے اور وہاں پہ اس کی ورکنگ آگے فوراً ہی جو ہے اس کو چیک کیا جائے، وہ اور بات ہے. لیکن یہ جو ہے جو ڈیلی جو روٹین کی ورکنگ جو ہے وہ گیٹ کرنے کے لیے کیا اس فزیکل جگہ پہ جایا جائے. کچھ اگر بات کوئی انفارمیشن دیکھنی ہے یا کوئی ہارڈ کاپی میں بھی دیکھنا ہے، کوئی انفارمیشن ریکوائر کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا فزیکلی اس جگہ پہ جائے، وہاں پہ گیٹ کرے. تو اس کی بجائے وہ ویڈیو کانفرنس کی وجہ سے کر سکتا ہے، تو ٹریول کرنے کی اس کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی. ایز دس ٹیکنالوجی گیوز اے فیسلٹی ٹو کنڈکٹ اے کانفرنس ایٹ دی کمفرٹ اور یور ہوم. کہیں سے بھی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اب نارملی جو ہے اب ڈفرینٹ ہمارے پاس کمیونیکیشن میتھڈز ہیں کہ اب موبائل کے ذریعے جو ہے انڈیکیٹر آ جاتے ہیں. ریس بینڈ جو ہے اسمارٹ بینڈس اویلیبل ہیں جس کے ذریعے ہمیں میسج آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ریکوائر ہے. تو اب کہیں پر بھی جو ہے وہ ایٹ کال جو ہے کانفرنس بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک تو اسکیجول کانفرنس ہے، اسکیجول کانفرنس جو ہے کہ جب ٹائم پہلے سے سیٹ ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہوگا، لیکن اس میں ایٹ کال بھی کانفرنس ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اویلیبل ہیں، آپ کے پاس ہارڈ ویئر سافٹ ویئر موجود ہے. اور ورک فرام ہوم کا مطلب کیا ہے کہ کنیکٹ کرنے کے جو میتھڈز ہیں وہ آپ کے پاس ہمیشہ ہونے ہیں نا، پھر ہی ورک فرام ہوم کریں گے نا. تو اب اگر اس میں کانفرنس ہے ریکوائر ہے، وہ جو کمپنی کا جو اونر ہے یا ہیڈ جو ہے وہ کانفرنس کرنا چاہ رہا ہے، آپ ورک فرام ہوم کی اسٹیٹ پہ ہیں نا، آپ کے پاس فیسلٹی تو ساری ہیں، تو آپ کنیکٹ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہے. A large number of business trips have been cut short. ٹھیک ہے، فائدہ. اینی ٹائم کانفرنس، یہ جو ہم بات ابھی کر رہے تھے، یہ کسی بھی ٹائم. there is no time constraint to conduct a video conference. It can be conducted wherever there is a requirement. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی پوائنٹ مشکل ہے. Even if the members are in different parts of the world, all they have to do is to log in from their machines. بس وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو آن کریں، کنیکٹ ہو جائیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اس طریقے سے سنیں، یہ جو اچھے آفیسز ہیں، جو آرگنائزیشنز جو ہیں، اس میں ان کا کنسرن کیا ہوتا ہے کام کے ساتھ. اب ڈیفینیٹلی اس میں ڈریسنگ جو ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں کہ بالکل ہی آپ ڈریسنگ کو فالو ہی نہ کریں، آپ آ جائیں، لیکن وہ زیادہ تر توجہ کر رہے ہوتے ہیں کام کے ساتھ. اس لیے وہ ایک ریلیکسنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ہر ایک کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن پروٹوکول کا پتہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ آپ کو جو ڈیلی ورک لوڈ ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے ٹائم جتنا مرضی لگ رہا ہے، لیکن آپ کو ایک ریلیکسنگ انوائرمنٹ ملتا ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے، بجائے اس کے کہ اب آپ ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ آفس کی بات کریں گے ٹائی پہن کے آنی، تو اس لیے وہ نہیں ہے. اس طرح کی کافی وہ چیزیں ریلیکس موڈ میں آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کام سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کام جو ہے وہ ریکوائر ہے، وہ آپ نے کام کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ورکنگ. اب ویڈیو کانفرنس کا بھی تو یہ کہ فائدہ نہیں کہ جب ضرورت پڑے ٹھیک ہے جی آپ ایک انڈیکیٹر آیا اور آپ کنیکٹ ہو گئے، کیونکہ آپ کو پے کیا جا رہا ہے اس چیز کا کہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے. آپ کو آفس بھی تو نہیں آنا پڑ رہا، وہ پیسے وہ بھی تو بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بیٹر کمیونیکیشن، اٹ از پاسبل ٹو کمیونیکیٹ. اب آپ جب کانفرنس کی بات کر رہے ہیں تو کانفرنس جو ہے ایسا نہیں ہے جس طریقے سے فزیکلی آپ کسی جگہ پہ پہنچیں اور آڈیو ویڈیو اپنی نیچرل میتھڈ سے ایکسچینج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت باڈی میں دی ہوئی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آنکھوں سے، کانوں سے. اور اب اس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹینس کا بھی تو ہوتا ہے نا. اگر ہم نیچرل اگر کانفرنس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک فزیکل ایریا میں کمرے میں ہی ہوں گے نا، جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے. پہنچنا مقصد نہیں، سمجھ بھی آنا مقصد ہے، تو اسی اب ایریا میں بیٹھیں گے نا. تو اب جو ہے اگر آپ یہ ویڈیو کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، تو آپ نے ایفیشنسی بھی ان ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں لے کے آنی، وہ بھی اس کا پارٹ ہے.
یعنی یہ نہیں ہے کہ اب ویڈیو بن رہی ہے، اب ویڈیو جس کمپنی کے ذریعے بنی پراپر ویڈیو بن ہی نہیں رہی، اس کی کوالٹی وہ ہے ہی نہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس کا پارٹ ہیں، تو اس لیے پھر کیا بن جائے گا؟ بیٹر کمیونیکیشن. It is possible to communicate through images, text, audio and video conferencing. This gives an added advantage of better clarity of the idea being conveyed. Screen sharing, ٹھیک ہے، اسکرین اگر کمپیوٹر کی اسکرین شیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو ہے ان ریئل ٹائم از آلسو پاسبل ان کیس فردر ایکسپلینیشن از نیسیسری. نارملی ہم ٹرانسمٹ تو کر ہی رہے ہیں، وہ ویڈیو کے تھرو جو ہے ٹرانسمٹ ہو ہی رہا ہے، لیکن اس طریقے سے کنیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ورکنگ کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، وہ جو ورکنگ اس کمپیوٹر کی مدد سے کر رہا ہے وہ ورکنگ ہی سارے دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنی اسکرینس پر بھی، کمپیوٹر اسکرین پر وہ ورکنگ ہی نظر آ رہی ہے. یعنی جب میں کمانڈ دے رہا ہوں وہ کمانڈ وہ بھی ان کی اسکرین پر وہی چیز نظر آ رہی ہے. ہاؤ ٹو آپریٹ کے حوالے سے بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ کیسے اس کو چلانا ہے وہ بتایا جائے، بجائے کیونکہ کر کے دکھایا جا رہا ہے نا. ویسے تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈسپلیز ہیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے اور سارے پرسنز ایک روم میں پرسنز 3-4 موجود ہیں، پھر کسی اور لوکیشن میں ایک جگہ پہ پرسن موجود ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے اس سے کمیونیکیشن جو ہے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ایفیشینٹ یوز کیے جاتے ہیں، یہ ریکوائرڈ ہے، تو اس سے کمیونیکیشن بھی بیٹر ہوتی ہے. یہ وہ بات ہم جو کر رہے تھے کہ ٹائم بچتا ہے، پیسے ہمارے بچتے ہیں. ویڈیو کانفرنس ہیز ریڈیوس دی نیڈ فار بزنس ٹرپس. ٹھیک ہے جی. پریویسلی اے لاٹ آف منی واز اسپینڈ آن، پہلے یہ ٹریول کرنے میں پیسہ لگتا، کھانے پہ، اکوموڈیشن پہ. اب یہ ساری چیزیں بچ گئی. دیکھیں کتنا، یہ دیکھیں آپ کہیں جاتے ہیں تو یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. آپ کا ٹریولنگ ایکسپینڈیچر جائیں گے کیسے، کھانا کیا کھانا ہے اور رہنا کدھر ہے. اگر یہ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں تو پھر خرچہ کس بات کا. ٹریولنگ لانگ ڈسٹینس جسٹ فار اے میٹنگ وڈ آلسو مین اے لاٹ آف ٹائم ویسٹ. اور ڈیفینیٹلی ہماری ایبیلٹی جو ہے ورکنگ کی وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ٹریولنگ کا جو بھی فیکٹرز ہیں، جو پرابلمز آتے ہیں وہ بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر ہم وہاں جانا ہے کہ کیا کانفرنس فوراً ہی اس جگہ پہ اسٹارٹ ہو جائے گی، تو ہم نے اپنے آپ کی جو انرجی جو بچانی بھی ہے کہ وہاں پہ جا کے صرف پہنچنا ہی نہیں ہے، کانفرنس بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک پرابلم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم ایسے ٹریول کر ہی نہیں رہے، تو یہ ساری چیزیں اور ان کا خرچہ جو ہے سارا بچتا جا رہا ہے. Traveling long distances just for a meeting would also mean a lot of time waste. Also, all these have been addressed with this facility which helps you attend a meeting anywhere. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، پیسہ بھی بچ رہا ہے، ٹائم بھی بچ رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں بچ رہی ہیں تو پھر کیا یہ ہونا نہیں چاہیے کہ جب آپ کو ریکوائر ہو تو یہ آپ کانفرنس کا پارٹ بن سکیں. تو یہ اس کا فائدہ. اس کے بعد پروڈکٹیوٹی ہمارے پاس بڑھ جاتی، کیونکہ اب یہ جو ہے دیکھیں نا، اب کئی دفعہ یہ ٹریولنگ جو ہے، ٹریولنگ کے جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے جو ورکنگ کو افیکٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جانا ہے، اب ٹریولنگ کا جو پرابلم ہے، بیٹھیں گے ٹھیک ہے، آپ اگر آپ اپنی کنوینس ہے، لیکن پھر بھی کنوینس کو آپ نے چلانا بھی تو ہے نا. اور پھر جو ہے رستے کے جو پرابلمز ہیں وہ آ سکتے ہیں، تو ہماری جو ہے وہ ایفیشنسی وہ افیکٹ ہوتی ہے آگے ورکنگ میں جب ہم آگے جا کے کنیکٹ ہوں گے. لیکن اب ایسے ہیں ہی نہیں، ہم کہیں جا ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ویدر کا پرابلم ہے، نہ پولوشن کا، نہ اس چیزوں کا. تو پھر یہ ہماری پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی ہی بڑھ جاتی ہے. فاسٹ اینڈ بیٹر کمیونیکیشن contributes to better productivity. It creates a favorable working environment where people can conduct a conference whenever necessary. ٹھیک ہے، ٹریول ہی نہیں کرنا پڑ رہا، میں ریلیکس موڈ پہ آپ نے یہ فیچرز آن کیے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر آن کیا، آپ کانفرنس کا پارٹ بن گئے اور ورکنگ کرنا شروع کر دی. اب اس میں صرف کیا ہوگا، آپ نے اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرنا ہے اور کنیکٹ ہونا ہے. فزیکلی جو ہے وہ آپ کو ادھر جا کے جو جانے کا جو مسئلہ ہے اور پھر اپنی انرجی بھی سیو کر کے آگے ورکنگ بھی کرنی ہے، اس کا تو فائدہ ہو جائے گا نا. سو دیر از نو کنفیوژن اباؤٹ آئیڈیاز سنس ایوری باڈی کین لاگ آن فرام اینی ویئر دے آر اینڈ بی اپڈیٹڈ. اور وہ انفارمیشن ایکسچینج وغیرہ کر لیں گے، پاس آن کر دیں گے. یہ اس کا فائدہ. انکریز ریٹرن، ڈیفینیٹلی ہمارے پاس یہ فائدہ جو ہے آپ کو بھی ملتا ہے اور یہ فائدہ کمپنی کو بھی ملتا ہے. یہ جو پیسے بچ رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے کمپنی کو بھی تو فائدہ ہوگا نا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جائیں گی،
کمپنی کا خرچہ کم ہو جائے گا، کمپنی کا پروفٹ بڑھ جائے گا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. آپ کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ جو سیلری لیول جو ہے وہ کم بھی ہو جائے تو پھر آپ ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ یہ بھی تو خرچے ہی ہیں نا. پھر آپ نے اگر ٹریولنگ جو میتھڈ یوز کر رہے ہیں اس کو بھی اپ ڈیٹ آپ نے کرنا ہے. کنوینس جو میتھڈز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اس کی بھی تو مینٹین کرنے کی کاسٹ ہوگی نا. لیسر ٹریول اینڈ ٹائم سیونگ وڈ ریزلٹ ان اے کوئک اینڈ انکریز ریٹرنس فار دی کمپنی، کمپنی کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. دس انشورز اے بیٹر گروتھ ریٹ. جب ہمارے پاس کمپنی کا خرچہ کم ہو گیا تو وہ پروفٹ کی طرف ہی جائے گا نا. تو مے بی اگر خرچہ کم ہو رہا ہے تو کچھ بینیفٹس ہو سکتا ہے اپنے ورکرز کو وہ شفٹ کر دیں کہ جی میرا اتنا پیسہ بچ رہا ہے. اگر کوئی اچھے کمپنی اونرز ہیں، اللہ کرے ساری ایسے ہوں، اور خدمت خلق اور اللہ کا وہ کوئی وہ رولس اینڈ ریگولیشن اپلائی کرنے کا فیکٹر ان کے اندر بھی ہو کہ جی کمپنی کا اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو کمپنی جو ہے وہ پروفٹ مارجن کا بڑھ رہا ہے، خرچہ کم ہونے کا مطلب ہی یہ پروفٹ مارجن بڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی پورشن جو ہے وہ ورکرز کو ٹرانسفر کر دیں تو ورکرز خوش ہی ہوں گے نا اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا خرچہ بڑھ رہا ہے، جس طرح کا یہ لیکچرز کی بات کی جائے. اب یہ ہمارے پاس اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز. اب پلس مائنس جو ہے پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہی ہیں ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ویڈیو کانفرنس کی بات کر رہے ہیں اور اس سے آپ فیملی ممبرز کنیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. جب کنیکٹیوٹی ہوتی ہی نہیں تھی تو پھر آواز ہی سنائی دے دی جائے، پھر جو ہے ویڈیو کسی کی دیکھ لی جائے. لیکن اب جو ہے پھر بھی ایک فیکٹر جو ہماری انٹریکشن کا ہے وہ تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج رہا نا. اس طریقے سے کرنٹ کرائسس ہے، اب اس میں ہمیں چینج ہونا پڑے گا اور چینج جو ہو رہے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں. اب کیا کریں، یہ کرائسس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا کرے. تو اس میں اب یہی ہے کہ جن کا تعلق تھا کہ جب تک وہ پرسنل انٹریکٹ نہیں کرتے تھے، ملتے نہیں تو ان کو سکون نہیں آتا، ان کو مسئلہ پڑ رہا ہے کیونکہ اب وہ بیٹھیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ٹائم ضائع کریں گے. تو وہ جو فیکٹر جو بالکل ہی اس میں سویئرلی جس کے ساتھ اٹیچ تھے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن اب یہ ڈس ایڈوانٹیج جو ہے ہماری لائف کا بھی ہے، ویڈیو کانفرنس کا بھی یہی ہے کہ آپ کی پرسنل انٹریکشن جو ہے وہ نہیں رہتی. نتھنگ وڈ ریپلیس اے پرسنل انٹریکشن لائک اے اسمائل اور اے ہینڈ شیک. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اسمائل، کسی کی اسمائل، کسی کے فیس کے ایکسپریشنس، یہ ہاتھ ملانا، ڈیفینیٹلی یہ انٹریکشن کا بہت اچھا فیکٹر ہے جو ہم بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اور سکون میں آتے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں مل رہی. یہ ہماری جو کرائسس ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن ویڈیو کانفرنس میں بھی یہی ڈس ایڈوانٹیج ہے. ان بزنس ڈیلنگ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ون ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ فار دی ادر پارٹی. تو یہ جو ہے جب ہم پرسنل کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارا جو بلیو جو ہے، ٹرسٹ جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. کیونکہ اب جو ہے اس میں کئی دفعہ فیس ٹو فیس جو ہے آبزرویشن بھی چل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ایکسپریشنس کیا ہیں. اب جب آپ دیکھیں کہ جو اس طریقے سے اگر ہم کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو کہتے نہیں کہ جب فزیکلی کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے تو اس کی پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹریول کیا جائے، کھانا کھایا جائے. اب وہ اس کے لیے فزیکل کی بات کی جا رہی ہے. اگر آپ اس طرح اگر آن لائن کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں تو پھر نہیں نہ ہوگی. تو اس طریقے سے جب آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے، تو ایک دوسرے کے درمیان پھر ٹرسٹ جو ہے، بلیو وہ بڑھ جاتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں ویڈیو کانفرنس کے حوالے سے پرسنل انٹریکشن جو نہیں ہے تو پھر یہ ٹرسٹ کا بھی کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. ویڈیو کانفرنس میں پروو انسفیشینٹ ٹو اچیو دس، اٹ از بیٹر ٹو میٹ پرسنلی. کئی دفعہ جو ہے اب اس میں کئی دفعہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ایک دو دفعہ تو ملاقات ہو جائے پھر ہم کنٹینیو کر لیں گے ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں وہ کئی دفعہ ملاقات جو ہے وہ بزنس میں، نارمل لائف کی ورکنگ میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ ضروری بھی ہوتا ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج تو ہے. ٹیکنیکل پرابلمس، اب کوئی بھی اگر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اگر ہم اٹیچ کر رہے ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے، اب ان کا مسئلہ اگر کوئی آ گیا کسی کا
Working with laptops is also always associated with technical problems like hardware failure, network connection issues, सॉफ्टवेयर इश्यूज़, डिफरेंट इश्यूज़, ठीक है, ये अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी का भी प्रॉब्लम आ गया तो फिर वर्किंग इफेक्ट होगी। उसके बाद जो है एनवायरमेंटल चेंजेस आल्सो अफेक्ट द कनेक्टिविटी। इट विल बी अ लॉस इफ़ सम प्रॉब्लम अराइजेज एट द क्रूशल मोमेंट पे। अगर ये हम प्रॉपर एक मेन टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है अगर कोई प्रॉब्लम क्रूशल टॉपिक जो चला था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, फिर अब वो कैसे फिर कनेक्ट हुआ जाएगा। तो ये कई दफ़ा होता है कि हमारे माइंड में जो बातें होती हैं अगर उसको पॉज करके या किसी इशू की वजह से हमें रुकना पड़े, दोबारा कंटिन्यू करना पड़े, तो वो जिस तरह हमने उस टॉपिक के साथ लिंक हुए वो दोबारा फिर हो सकता है वो लेवल दोबारा ना बन सके। तो ये भी होता है। आपको लेक्चर्स की बात की जाए, जब लेक्चर दे रहे होते हैं, जब एक नॉर्मल फ़्लो में वो आते हैं तो वो जो है वो नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, उनको रोका जाए और फिर कहा जाए कि कंटिन्यू करें तो हो सकता है फिर वो फ़्लो नहीं बनता। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में आते हैं, ये भी इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है। फिर कॉस्टली सेटअप, ये ठीक कॉस्टली अब सेट आपको ये ख़र्चा तो इसमें चाहिए होगा ना, ख़र्चा तो होगा, इसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने कनेक्ट करना है तो कॉस्ट यू हैव टू पे। इट कैन बी कॉस्टली फॉर स्मॉल कंपनीज। अगर हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, अगर बिजनेस उनका ज़्यादा नहीं है तो आपको ये इसके साथ अटैच होना पड़ेगा, कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ये छोटी कंपनीज़ के लिए जो है ये भी प्रॉब्लम है कि जी मेरा इतनी वर्किंग है नहीं और कनेक्ट होने के लिए मेरे पास मेथड ही ये रह गया, तो मुझे प्रॉफिट जो मिलना था वो भी इसके कॉस्ट के वाले से ख़त्म हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉल कंपनीज़ के लिए कि सेटअप जो है लगाएंगे तो खर्चा आएगा, पहले ही उनका प्रॉफिट नहीं चल रहा, डिफरेंट उनके पॉइंट्स नहीं है, कोई मिनिमम पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ही कम है जिससे कनेक्ट वो होते हैं, तो वो काम मैं उधर से खर्चा कर दिया तो उधर उसका तो प्रॉफिट कम हो गया ना, खर्चा तो आया, ठीक है। तो ये भी ज़रा मसला। इट कैन बी कॉस्टली फॉर स्मॉल कंपनीज टू सेट अप वीडियो कॉन्फ्रेंस इन दी ऑफिस। मैनी सिंपल एंड एडवांस फीचर्स कम विद द वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, तो अब आपको क्या रिक्वायर है। While the simple ones are less expensive, the advanced ones cost a little too much। अगर आप इसमें क्वालिटी चाहते हैं तो कॉस्ट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये क्या मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर क्या करूँगा। मोर वर्किंग आवर्स, अच्छा अब ये वर्क फ्रॉम होम एडवांटेज तो है, लेकिन हम ये बात जो कर रहे थे कि जब एक इंडिकेटर आया अब आप कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब है पहले वर्किंग आवर्स हैं कि जी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे वर्किंग आवर, हम वो वर्किंग आवर में अपनी एफिशिएंसी, जैसे वर्किंग आवर ख़त्म होते हैं हमने कहा चलो जी ख़त्म। लेकिन अब जो है ये अगर एनवायरनमेंट है तो वो अगर कह रहे हैं कि जी एट कॉल जो है अपनी सर्विस आप प्रोवाइड कर देंगे जब ज़रूरत पड़े में अब वर्किंग आवर्स ही नहीं है। तो ये अगर कहीं एडवांटेज है तो ये फिर डिसएडवांटेज भी है कि जी जब ठीक है जो भी हो सकता है, जब ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम आपको रिलैक्स कर रहे हैं, सारे दिन में हमने कनेक्ट नहीं हुए और बाद में कनेक्ट हो गए तो फिर आपको सारे दिन में तो कनेक्ट नहीं ना हुए, आप रिलैक्स थे। तो ये बातें जो हैं ये फिर इसके डिसएडवांटेज में भी आ जाती है। इवन दो इट इज़ ईजी टू कंडक्ट द कॉन्फ्रेंस एट एनी टाइम, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्ट फॉर पीपल वर्किंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स। ये भी बात है, अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो हर एक अपने डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, कहीं किसी जगह पे दिन है, कहीं पे रात है, कहीं पे शाम है। तो दिन के डिफरेंट टाइमिंग के हवाले से हमारी एफिशिएंसी भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये इसको क्या करेंगे। आफ्टर वर्किंग दी होल डे इन दी ऑफिस देयर मे बी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टू बी गिवन टू द टीम मेंबर्स वर्किंग इन द नेक्स्ट शिफ्ट एट ए डिफरेंट लोकेशन। अब क्या करें, आपने काम कर लिया लेकिन कोई और आ रहे हैं, मुझको डिफरेंट उसकी वर्किंग स्टार्ट हो रही है, आपकी एंड हो रही है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन अपडेट प्रोवाइड करनी है। तो फिर दिस वुड मीन स्पेंडिंग द इवनिंग इन द कॉन्फ्रेंस दस मेकिंग योर वर्क मोर आवर्स एंड पेड फॉर। तो अब ये देखें, ये ऐसी जो चीज़ें जो हैं पहले मिनिमम था तो एडवांटेजेस, लेकिन जब वर्किंग बढ़ती फिर डिसएडवांटेजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टॉपिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात अगर की जाए तो यहाँ पे अगर एडवांटेजेस अगर आ जाते हैं तो ये आप पॉइंट्स करके नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो आप कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट जो है उसमें अगर लाइंस हमारे पास कम हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये 3-4 लाइंस ये कर लेंगे, बाकी 1-2 लाइन ये स्किप कर देंगे। इस तरीके से
اب یہ جتنے پوائنٹ زیادہ ہیں اسٹوڈنٹ یہ ایڈوانٹیج ہے، اس کی طرف توجہ کریں، ادروائز اب پھر وہی بات آ گئی کہ نوٹس جو ہیں وہی ادھر شفٹ کر دیے، بس ختم. پھر یہ لیکچرز کون سنے گا؟ پھر لیکچرز کی پھر کیا افادیت رہے گی کہ اگر جو ہے کہ نوٹس ہی اگر ٹرانسفر ہو جائے، ٹیکسٹ بک کا نالج ہی اگر مل جائے تو اس کا مطلب جیسے پریزنٹیشن نوٹس وہی چیزیں، انفارمیشن تو وہی دی جا رہی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بک بھی پڑھیں، ٹیکسٹ بک بھی دیکھیں، نوٹس بھی دیکھیں اور اس پہ بھی توجہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے تو یہ ٹاپک جو ہے، اسی ٹاپک کو پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ کرم کرے، یہ ہماری وبا ختم کرے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا. سنیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.